الا للہ الدین الخالص۔ ابو ہریرہ نے کہا عمر تم لوگ اور تم تو جا کر اپنے کرتے تھے کاروبار، میں رسول پاک کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ اب یہ حدیثیں میں سناتا تجھے اجنبی لگتی ہیں، تو اللہ کے بندے اپنا کہہ کہ میں ٹائم نہیں دے سکا، میں دوسرے کو نہ کہہ، تو یہ ہوتا ہے کہ پاس بیٹھنا۔ پھر وہاں پر کیا ہوتی، پھر مرشد تیار کرتا ہے وہ چیز، وہ اس کو پھر کیا کراتا ہے، اس کو انسانی ریاضت کو کیا، وہ ریاضتیں کراتا ہے، مجاہدہ کراتا ہے، مشق جسمانی اور روحانی، یہ تین کام کراتا ہے، اور نفس اس سے بھاگتا ہے، یہ نفس اس سے بھاگتا ہے۔ نفس کہتا ہے میں مجاہدہ نہیں کرنا، میں نے مرشد کے پاس نہیں بیٹھنا، میں نے جسمانی مشق نہیں کرنی، میں نے روزے نہیں رکھنے، مجھ سے نماز ایکسٹرا نہیں پڑھی جاتی، کوئی سر جی ویسے ہی وظیفہ بتا دو، نماز نہ پڑھنی پڑ جائے مجھے، کوئی ایسا کوئی چکر بتاؤ بھی جلدی جلدی میں اللہ کے قریب ہو جائے۔ ایک نوجوان کل اس کا انڈیا سے ٹیلی فون تھا، بھی کاشف بھائی مجھے یہ بتائیں میں کس طریقے سے اللہ کے قریب ہو سکتا ہوں۔ مجاہدہ میں گیا تھا ایک پیر صاحب کے پاس، وہ میں کوئی ان کی تعظیم میں کوئی کمی کر گیا، مجھے نہیں پتا تھا ایسے بیٹھنا ہے، وہ ناراض ہو گئے، میں نے کہا چھوڑ، مجھے کہتا آپ کی سنا ہے، آپ نقشبندیاں، آپ مجھے بیعت کر لیں۔ توبہ توبہ توبہ، میں نے کہا او بھائی میں نے جس سے سیکھا ہے نا، جیسے اس سے مجھے سکھایا میں ویسے سکھا۔ میں نے کہا اللہ کے پیارے نبی کی دعاؤں پر ہو جا، بس ان دعاؤں کو ساری کو حفظ کر لے اپنے اندر، ادھر قرآن مجید جتنا حفظ ہوتا ہے وہ کر لے، اور یہ 200-400 دعائیں جو رسول پاک نے سب پی جا، اپنے بچوں کو صرف وہ دعا کیجئے نا کتاب وہ رٹا دیں آپ، اتنی سی، میں کہتا ہوں وہ دعائیں پڑھا دے اس کو، بچہ توڑو توڑ مرشد کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جائے گا رسول پاک کے، وہ جا رہا ہے بھاگا ہوا، پتہ ہی نہیں چلنا، ولایت کی منزلیں طے کرتا ہوا نکل جائے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اپنے آپ کو پتہ ہی نہیں۔ آپ کو جس مرشد نے وہ کلمے سکھائے ہیں وہ تو امام الانبیاء ہے، خاتم المرسلین والنبیین ہے، نبی اس پہ فخر کریں، اس کی قیادت میں نمازیں پڑھیں، ابراہیم اس کو پتر کہہ کے بلائے، اللہ اکبر، جس کو اللہ نے کہا پوری امت تھا، آدم علیہ السلام فخر کے لیے رستے میں مل گئے، موسیٰ علیہ السلام بھائی مان کر اس کے ساتھ ڈسکشن کرے کہ امتوں کے تہذیب کے زوال اور عروج کس طرح ہوتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈسکشن ہوئی، کہاں پر؟ عرش معلیٰ کے قریب، تیسرے چوتھے آسمان پر۔ آپ کہتے وہاں پہ گفتگو نہ ہوتی، جی حضور کو وہاں اللہ نے وہ نبی بلائے جن نبیوں کو امتوں سے واسطہ تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ نبی جو ہجرتیں کر کے آئے تھے، وہ نبی جن کے ساتھ کوئی بندہ نہ ملا، وہ نبی جن کو لٹا دیا گیا تھا، جن کو سولیوں پہ چڑھانے، جن کو آروں سے وہ نبی اللہ نے ملوائے، اللہ نے کہا مل، اور تھوڑے سے نبی ملوائے، باقی سب کو کہا فقط زیارت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے بھی تھوڑے سے نبیوں کو چنا گیا، باقی سب کو صرف زیارت ہی کرائی گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کافی، آپ میں زیارت، نو ڈسکشن مور، بس گفتگو وہی کریں گے 5-10 بندے، جو بندے جب سے کائنات تیرے رب نے بنائی ہے اور تب تک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جب تک اس میں وہ بندے جو بالکل اخیر ہو جاتی نا، پتا تھا آگے ہزاروں تہذیبوں سے واسطہ پڑھنا ہے، نبی محمد ڈسکشن کرائی گئی، ان کے سارے تجربات جتنے ایکسپیریمنٹ سے سارے ڈسکشن کیے انہوں نے بیٹھ کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نماز تو سب سے پہلے یہ بدبخت چھوڑتے ہیں، میرا ان کے ساتھ اتنا 150-200 سال کا 120 سال کا واسطہ رہا ہے، امتوں کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازیں ہی چھوڑتے ہیں، اتنی بڑی نمازیں نہ لے کر جا، واپس چلا جا، اللہ سے درخواست کر کے یا اللہ نمازیں کچھ کم کر دیجئے، کہا اتنی نہیں پڑھنی، یہ تو 2-3 نہیں پڑھتے ہے، تو اتنی کہتا ہے، اللہ اکبر، ہوا کہ نہیں وہ حال ہے، فجریں گم ہو گئیں، عصریں جاتی رہیں، عشاء کو پڑھے کوئی نہ، مغرب رستے میں ہو رہی، اتنی گاڑیوں کا ہجوم مغرب کے وقت ہوتا ہے، آپ وہ نماز نہیں پڑھتے، کافر ہے کیا ہے پھر؟ اگر نماز نہیں پڑھتے، روز نبی کا حکم توڑیں، کوئی کافر نہیں، کسی نے ایک آدھ چھوٹی سی بات منہ سے نکلے کافر جی، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، اب یہ کافر بنانے، روز نبی کا حکم توڑتے، فرمایا نبی کے ساتھ گفتگو، اور فرمایا جس وقت انسانی نفس مجاہدے سے، ریاضت سے، محنت سے، ذہنی محنت سے پڑھے نا، کئی طالب علم آتے، میں کہتا ہوں کتاب پڑھو، 2-4 حرف پڑھتے بھاگ جاتے، کہتے ہیں ہم زبان نہیں بتا دیں، پڑھنا ہی نہیں چاہتے، عالم پڑھنا چاہتے کہ ہم پڑھے بغیر ہی عالم بن جائے، بس کوئی ایسی ترکیب آ جائے میرے ہاتھ میں، جہاں بیٹھوں دھواں دار تقریر کروں، لوگ کہیں بلے بلے بلے، اخیر کر گیا گفتگو کے اوپر۔ یہ اللہ نے فرمایا لیما تقولون ما لا تفعلون، یہ جو تقریر کاشف علی تو نے کی ہے نا، یہ سارے ڈر کے بچ جانے، تیرے ہی گل میں قیامت کے دن ڈال دینی، اتنی دھواں دار تقریر کر کے، اتنی دلیلیں دے دا کر کے، آنا میدان کے اندر
تو وہی تھا جسے نے خوب تقریریں کی اور آج لوگ تیری تقریریں سن کے سر دھنتے تھے. تیرا عمل کتنا تھا؟ باہر نکل. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ممبر میرے لیے وبال جان ہو جانا ہے. اپنی جان فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید فرمایا یہاں جانے آ جانی, سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونا ہے. فرمایا آگے پیچھے دائیں بائیں. مومن کو چاروں طرف حدیث شریف میں آتا ہے کہ پہاڑ آگ کے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. پہاڑ اللہ نے کھول دینے, ساری چیزیں کھلا دینی میری, اور میں وہاں پہاڑوں کو دیکھ کے دنگ رہ جاؤں گا. اللہ اللہ یا الہی گرمی محشر میں جب بڑکیں بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو, اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھ جانی میری کہ اللہ اللہ اللہ. حضور کچھ کہیں اللہ تعالیٰ سے. حضور نے کیا کہنا ہے؟ حضور تو چپ رہیں گے. نبی علیہ السلام کو پھر وہاں سے آرڈر ہوگا, پھر اللہ کو دیکھوں گا. شاید وہ کلمہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک کاغذ چھوٹا سا جو چوہے کی کان جتنا ہوگا چھوٹا سا, اس پہ اوپر اخلاص سے کبھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہو, اللہ نے فرمایا وہ نجات دے دے گا. اس وقت وہ نجات دے گا. مومن پھنس جانے ہیں. میں کہتا ہوں سب سے پہلے میں ہی پھنسا ہونا ہے وہاں پر. آپ کو کیا پتا میرے اوپر کیا بندی, اٹھا کے ممبر پہ بٹھا دیا. میں بڑا اپنی طرح سے لفاظیاں کرتا پھرتا ہوں اور شعر پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں باہو کے. اللہ نے کہا یہ 2 باہو کے شعر ادھر ہی بیٹھ, پہلے اس کا حساب دینا جو لوگوں کو پڑھ کر سناتا تھا. سننے والوں کو تو میں بعد میں حساب لوں گا نا. پہلے آپ کو پوچھنا ہے کہ اس نے ابلاغ کر دیا؟ ہاں کیا. اس نے کہا تھا کہ جسمانی محنت کرنی پڑے گی, روحانی محنت کرنی پڑے گی, چند دن چھوڑ کر یہاں اعتکاف کر لو. ہاں کہا تھا, ہم کو بتایا. ہم نے اپنا شرح صدر اس کو کر دیا تھا. ہم نے اس کو دین کی بات سمجھا دی تھی, اور ہم نے کہا وہ اس لیے سمجھائی کہ تجھ پر بھی حجت ہو جائے اور ان لوگوں پر بھی حجت ہو جائے. تو ہم نے دین کی بات سمجھا دی. فرمایا وہاں پر ہو جائے گا. اور پھر جس وقت یہ مجاہدے سے انکار کر دے, یہ بغاوت کر دیتا نفس. لو یہی وہ مقام ہے جس کو کہتے ہیں نفس امارہ, بغاوت کر جانے والا نفس, سرکشی کرنے والا. کہتا میں مجاہدہ نہیں کرنا, میں کتاب کوئی نہیں پڑھنی, میں نے روزے کوئی نہیں رکھنے, میں نے نمازیں نہیں پڑھنی, میں نے مرشد جی کی صحبت میں بیٹھنا ہی نہیں. باہر بڑا مزہ آتا ہے, میں ادھر چلا گیا یاروں کے پاس, میں ان کو تلاش کر. اور بے مصرف کام, خدا کی قسم بے مصرف کام آپ نکال کر چیک کر لیں اپنی زندگیاں. اگر آپ کو اپنی زندگی کے اندر کا 1 ٹکے کا مول کا فائدہ ہو گیا نا, سوائے شرمندگی بے بندگی جو آپ نے کی نا, اس کے علاوہ حاصل ہی کچھ نہیں ہونا آپ کو. آپ جا کے چیک کر لیں. میں ہی اپنی زندگی کے کئی 20 کام اپنی طرف سے میں تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ یار میں نے اتنا کام کیا, میں محنت کر کے آیا, شام کو جاب شاپ کی, میں بڑی محنت کی, اب تھک آ گیا ہوں, اب میں پڑھنا بھی ہے. اخیر میں رات کو دیکھتا ہوں کہ کتنا وقت تو نے صحیح طور پہ لگایا اللہ کے لیے. تو پھر مجھے پتا چل جاتا ہے کہ جس قدر جھوٹا میں ہوں نا کوئی بھی نہیں ہے. بس آپ لوگوں کو تو کوئی نیکی کا, میں تو اپنے آپ کو نہیں پاتا. سیدھی بات میں آپ کو سیدھی کہہ دوں, نفس امارہ بغاوت پر ہمارا نعت ذکر کرنا. افضل الذکر, کس نے ذکر سے روکا تم کو مجھے بتاؤ نا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. کتنا نکلتا ہے دن میں آپ کے اور میرے منہ سے. فرمایا اس آدمی کا کمال ہو جائے گا قیامت کے دن نامہ اعمال, جس آدمی کے نامہ اعمال سے کثرت سے استغفر اللہ نکل آیا. حضور نے فرمایا سب سے بہترین نامہ اعمال اس کا بتائیں. ایک نشست میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک نشست میں, اور یہاں میں آپ کو انہو لیغان قلبی اللہ اکبر حدیث کا ترجمہ کرتے میں بہت ڈرتا ہوں. جس قدر اس حدیث سے مجھے تنگ کیا ہے نا ترجمہ کرتے کراتے, میں کہتا ہوں حضور نے فرمایا ہر قلب کے اوپر ایک پردہ سا آ جاتا ہے, اور میرے قلب پر بھی کچھ ایسا ہی ہو جاتا ہے. میں اب کیا ترجمہ کروں. توبہ 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 توبہ. یہ اس کا جو معراج پہ سبحان اللہ اسرا بعبدہ ہی کہہ کر پکارا گیا, یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا گیا, یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا گیا, ورفعنا لک ذکرک کہہ کر پکارا گیا, انک لعلی خلق عظیم کہہ کر پکارا گیا. یہ اس کی حالت ہے. اللہ 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 اللہ. بارگاہ الہی, کانوں کو ہاتھ لگا لو. تمہارے قلب محمدی کے کبھی برابر بھی ہو سکتے ہیں. برابر یہ جملہ بھی نہیں کہنا مجھے چاہیے. برابر کی کون سی بات ہے. کہیں آپس ترین ذلتوں میں کہاں چے نسبت خاک را بے عالم پاک. اس خاک کو اللہ کی پاک عرش مولا سے نسبت کیا ہو سکتی. مجھے یہ بات بتائیں نا, کیا نسبت میری آپ کی اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں تو نسبتیں نہیں انبیاء اور رسل کو, وہاں تو نسبتیں نہیں مرسلین کو, صدیقین شہداء صالحین کی جا نہیں. نفس گم کردہ میایت جنید و باجدید انجاز از عرش ادب گاہ حیث زیر آسمان از عرش نوزک تر. اللہ اللہ اللہ. شیر کی کمال نہیں ہوگا. اس سے کہا عرش کے نیچے
سب سے زیادہ نازک مقام وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کا سامنا کرنا، رسول پاک کے گھر کے سامنے کھڑے ہونا، نبی کی صحبت میں بیٹھنا. یہ عرش نازک ادب گاہی ہیس زیر آسمان از عرش نازک تر. یہ کہتا ادب گاہی، وہ ادب کا مقام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کو کہا کہ عرش کے بعد اگر کسی کا ادب رہ جاتا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. چاہے وہ بارگاہ زندگی میں تھی، چاہے آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی روضہ انور ہے، دونوں میں سے ایک بات. نہ بولنے کی جائے ایمان والو، نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، سب اعمال ضائع کر کے ختم کر دو. تمہیں شعور بھی نہ ہوگا کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، بھگ کر کے اڑا دوں گا کوئی نبی کے سامنے. ثابت بن قیس بن شماس کی ویسی آواز تھوڑی سی بلند تھی، گھر میں بیٹھ گئے حضور نے میں ثابت نہیں آتا، لوگوں نے کہا اس کی آواز بلند تھی. اللہ کو قرآن اتارنا پڑا کہ ہاں جو قدرتی لہجہ جس کا کبھی ہو گیا اونچا، کوئی وہ تھا اللہ نے بنایا، ان کو پھر گھر سے نکلے وہ وہاں مسجد نبی میں لڑ رہے آپس میں، جی میں ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے ہیں، دکم دکا جی 8-8 10-10 نفل پڑھے. مجھے بڑا موقع ملا جی حضور کے روضے پہ چیخو پکار اور یہ ہو رہی، جوتے ہاتھ میں پکڑے اس طرح کر کے جوتا لے کر ہاتھ میں جا رہے، اللہ 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 پکڑ کے اور اس کے اٹھا کے جوتا باہر مارا. میں حیا کر، میں نے کہا تو کس بارگاہ کے جوتا، اور یہاں تو سر کے بل چلے تو جا نہیں، تو جوتے کی بات کر، تو 2 ٹکے کا 1 آدھ ریال کا جوتے کے تو اپنی حفاظت کرتا پھرتا ہے، اڑا یہ جوتے. شکر کر کے مسجد نبی میں اللہ نے یہ نہیں کہا سر کے بال چل کے آ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تم کس بات کی بات کرتے ہو؟ بھول جائیں وہاں کو کھانا پینے کی ہوش نہیں بندے کو رہنی چاہیے، بیوی بچوں کی کوئی ہوش نہیں رہنی چاہیے. ہٹا دو. اس وقت ایک غلام ہے جو اپنے آقا کے دربار میں جا رہا ہے، بس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی قیامت ہے؟ ہمارے اوپر تو عجیب بات ہے، ہم سوچتے ہی نہیں. اور وہ پیغمبر کہتے ہیں کہ میں ایک وقت میں لمحہ کچھ دیر کے لیے 2-4 منٹ بیٹھا 70 دفعہ تو آپ نے فرمایا میں استغفر اللہ پڑھ ہی لیتا ہوں. اور حساب کیا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، پتہ نہیں کتنے کروڑ دفعہ استغفر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا ہے. میں نے حساب لگایا کہ اگر حضور پاک علیہ السلام اتنی دیر سوئیں اتنے، لیکن بات اور خراب ہوگی. اس وقت خراب ہوئی جب حدیث سامنے آئی، سرکار نے فرمایا مجھے اللہ نے دل اور دماغ ایسا دیا کہ صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا کبھی نہیں سوتا، وہ یاد الہی میں محو رہتا ہے. اللہ بس فرمایا میری آنکھ کو نیند آ جاتی ہے، اللہ کچھ دیر کے لیے جسم، پتہ نہیں یہ کیا روحانی معاملے آج تک سمجھ کوئی نہیں آیا. بھی آنکھ کیسے سوتی ہے اور دل کس طرح سے جاگتا رہتا ہے؟ جاگتا بر کیف ضرور. صوفی نے پھر ڈھونڈا، انہوں نے کہا وہ دل دریاؤں سمندر ڈونگے تو کون دلاں دیا جانے گا، مار کہتا ہے اس کے اندر گوتا مار گواسی ہوں. اس نے کہا تیرا کا مار گوتا ڈھونڈ دل کے اندر سے. وہ کب دنیا کا وہ مقام آتا ہے انسان کے اوپر کہ جب دل اس کا خدا کی یاد میں ہوتا ہے اور آنکھ اس کی بند ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا تم لوگ میرا مقابلہ کس طرح سے کر سکتے ہو؟ میں روحانیت کے اس اعلیٰ درجے پر پہنچ چکا ہوں کہ 2-3 مہینے بھی روٹی نہ کھاؤں. لیس کمثلہ، میرے جیسا کوئی بندہ ہی نہیں ہے. میں بس ذکر میں 3 مہینے رسول پاک روزہ نہیں کھولتے تھے. کھاتے کچھ کس نبی کی امتی؟ آپ کو 2 وقت کا ملے آپ حرانیاں کرتے ہیں. لگے صحابہ کا 2 مہینے سرکار نے لگاتار روزے رکھے. فرمایا اخیر بس ہوگی صحابہ کی. فرمایا آگے رمضان شریف آ گیا، حضور نے کھول لیا. آپ نے فرمایا میں نے چلانا تھا تم کو، تمہیں پتہ چل جاتا ہے. حضور کے دور میں بھی لوگ 2 مہینے روٹی نہیں کھاتے تھے. 15 دن تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نہیں روٹی کھاتے تھے. 15 دن ادھر روٹی کی پڑی ہوئی ہے، روٹی دے دو روٹی دے دو. جی قوم کا فکر معاش سیدھا کر دو، اس کی اقتصادیات ٹھیک کر کے بھی یہ کتے ہی بن جانے ہیں. جن کی اقتصادیات صحیح دنیا کے چودھری بنے پھرتے ہیں وہ راہ راست پر آ گئے. پورا امریکہ سیدھا ہو گیا، روٹی وہاں کھانے کو ملتی ہے. یہاں کے لوگ وہاں رزق ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ صحیح ہو گئے. وہ کارل مارکس نے جو تجربہ کیا تھا پورا وہ صحیح ہو گیا، پورا روز سیدھا ہو گیا. روٹی بیٹا تجھے مل گئی تو وہ قرآن مجید نے کہا کتا ہی ہے. اس کی ہرسی بڑھنی ہے. اس نفس کتے کو لگامیں دے کے رکھ، جتنی دیر تک یہ نفس مارا کو لگامیں دے کر یہ بندے کا پتر بن جائے گا. اور پھر یہ ہو جاتا ہے کہ علم نافع جو ہے نا، یہ نفس امارہ والا مقام ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اس نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں ڈالنا پڑتا ہے. اس سے بھی پہلے ایک مقام آ جاتا ہے نفس لوامہ کا، کہ یہ آپ اپنے آپ کو مانے تو صحیح کہ میں گناہگار ہوں اور میں غلط ہوں. پہلے مریض ایڈمٹ تو کر لے کہ سر میں بیمار ہوں. کوئی بندہ میں کہتا ہوں اللہ پناہ دے جتنا اس علم نے تباہ کر دیا نا، یہ وہ علم ہے مسلمانوں نے ایجاد کیا. میں اس کو کہنا نہیں چاہتا، یقین جانے میرے سے کوئی سخت لفظ نہ نکل جائے. یہ نا یہ بھی شیطانی علوم کے قسم ہی ہے، بھی بات کی طویل بنا لینی،
بھی میں نے یہ گناہ اس وجہ سے نہیں اس وجہ سے کیا، آپ کو پتہ ہے آج کل چل رہا ہے مصلحت، ایسی بہانہ، میں آنا تو چاہتا تھا مگر آ نہیں سکا اس وجہ سے، لیم ایکسکیوزز، ایسے بہانے بنا لینے جھوٹے کہ یہ بندہ میرے اوپر کہیں چڑھائی نہ کر جائے، پکڑ ایسے جھوٹے بہانے بنا لینے اور جھوٹ ہی بولتے چلے جاتے، جھوٹ یہ نہیں کہتے کہ میں بزدل ہوں اس لیے نہیں آیا، میں 2 نمبر ہوں، میں وہاں اپنی دنیا کے کاموں میں مظہر ہے، میں اور ہر حالت، مثلا آپ کہیں کاش صاحب آپ ہاسپٹل میں، تو میں اللہ کو کہتا ہوں یا اللہ وہاں اس لیے نہیں جا سکا کہ میں بیمار تھا، اللہ نے کہا ہاں تجھے میں ایسے بندے دکھا دیتا ہوں جو ہاسپٹلوں سے ڈرپیں اتار کے آ کے جمعے پڑھا کے نکل جاتے پھر واپس چلے جاتے ہیں، وہ موذی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، آ جا تجھے دکھا دیتے ہیں، وہ بندے بھی مل جانے۔ آپ کو اللہ نے لوگوں نے کہنا ہے آج جی میرے گھر میت ہو گئی، فرمایا تیرے گھر میت ہو گئی، آج دکھاؤں میں تجھ کو، میت ہو گئی تھی، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا پتر مر گیا، ماں نے دیکھا شوہر آ رہا ہے سفر سے، اس کو آئے ہوئے کو بتانا اچھی بات نہیں، لڑکے کو نلا دلا کے بستر میں لٹا دیا، شوہر کے پاس بیٹھی رہی، صبح کے وقت جب شوہر اٹھا کہا رات ہمارا بچہ انتقال کر گیا، میں نے کہا آپ سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں اس لیے آپ کو پریشان ضرور کرنا۔ اللہ 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 فرماتے ہیں کہ وہ رات اس کے بعد پھر جو اللہ نے اس کو بچے دیے وہ سب کے سب عالم دین ہو گئے، فقہا بن گئے مدینے کے، اللہ نے کرم کر دیا اس کے اوپر۔ ایسے صبر والے لوگ بھی آ جانے ہیں، ماں کی میت، اللہ نے کہا نو ایکسکیوزز، اور فرمایا بدترین آدمی وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کا عذر بنا لے، بدترین آدمی وہ ہے، گناہ ہو رہے ہیں، پیر در پہ ہو رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، عمل کی کوتاہیاں، عقیدے کی کوتاہیاں، علم کی کوتاہیاں، اخلاص کی کوتاہیاں، فرمایا پہلے سارے بندے مانے کہ ہم سے قصور ہوتا ہے، ہم غلط کرتے ہیں، ہم ہی ہیں جو اپنے جان بوجھ کر نہیں آتے، آ سکتے ہیں لیکن ہم آتے نہیں دین سیکھنے کے لیے، ہم اپنے بچوں کو اس گندی تہذیب کے سکولوں کو چھڑا سکتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ پھر اکاؤنٹنٹ کیسے بنیں گے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، سی ایس آفیسر، وہ کس طرح سے ڈاکٹر، انجینئر، آئی ٹی کے ماہر، وہ کس طرح چلیں گے۔ پھر مجھے اگلا سوال بھی کر دیتے کاش صاحب آپ کو تو پتہ چلے، ہمیں یہ بتائیں اگر اسلامی نظام حکومت ہوگا ڈاکٹر کہاں سے لائیں گے، تو ڈاکٹر بنانا ضروری، پتر تیرا بیٹا اس وقت اسلامی نظام حکومت کا ڈاکٹر نہیں بننے والا، یہ تو سب ہڑپ کر جائے گا، غریبوں کا مال 500 2000 روپے اس کی فیس ہوتی ہے، یہ تو کھا پی جاتا ہے سارا، تو لگژری چیزوں کے لیے سارے کام۔ ہاں ڈاکٹروں کی کیسی جماعت ہم آپ کو 2 دن کام کرتے، میرے ہی دوست ہیں امتنان صاحب، وہ 2 دن کام کرتے، یو کے سے پڑھے ہوئے چلڈرن اسپیشل، 2 دن کام کرتے، باقی 5 دن اللہ کی راہ میں لگاتے، کہتے ٹھیک۔ ایک استاد جی ہیں، انہوں نے اپنا سکول چھوڑ دیا، بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، تھوڑے سے بچوں کو پڑھا لیتے ٹیوشن، باقی سارا کام دین کے اوپر کہتے چھوڑو، یہاں پہ کہتے میری پینشن کا کیا بنے گا، ریٹائرمنٹ کا کیا بنے گا، گریجویٹی کہاں سے آئے گی، اللہ اللہ اللہ، توکل، یقین نہ تھا، یہ یقین اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لے آؤ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو کیسی بات کی رسول نے، ایسی عجیب بات کہ میں حیران اور دنگ اور پریشان رہ گیا۔ بیٹھے تھے لوگ سارے، نہ ابو بکر صدیق وہاں تھے، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، دونوں موجود نہیں تھے۔ رسول نے فرمایا ایک وقت امتوں پر آ جائے گا، ایک وقت آ جائے گا کہ اللہ کی مخلوقات بندوں سے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک آدمی ایک گائے کو پکڑے گا اور اس کو کہے گا کہ اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، گائے اسے کہے گی جواب میں بھائی جان میں سوار ہونے کے لیے نہیں ہوں، مجھے سے تو دودھ دھویا جاتا ہے جی، میں کھیتی باڑی کے لیے کہیں نہ کہیں کام آ جاتی ہوں، میں سوار ہونے کے لیے نہیں ہوں، سوار ہونے کے لیے جانور اور ہے۔ لوگوں نے اٹھ کر کہا اللہ کے رسول، ہائے ہائے گائے بات کرے گی؟ فرمایا ہاں محمد عربی بھی یقین رکھتا ہے اور ابو بکر عمر بھی یقین رکھتے ہیں، کرے گی بات، جب میں محمد نے کہہ دیا کرے گی بات تو کرے گی بات۔ اللہ اکبر، قیامت کے قریب آ کے جانور، درخت بولیں گے، سرکار نے فرمایا جنگ شروع ہو جائے گی، یہود جا کر برگد کے درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے، درخت آواز دے گا مومن تعال ہنا، ادھر آپ میرے پیچھے دیکھ یہودی چھپا ہوا، قتل کر دے اس کو، درخت بولے گا، فرمایا درخت بولے گا، گائے وہ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا اللہ کے رسول درخت بولے گا؟ فرمایا ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتا ہے یہ درخت بولے گا، اور ابو بکر عمر اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ درخت بولے گا۔ موجود نہیں تھے، فرمایا میں ایسے صحابہ تیار کر دیے جو کہہ لو یقین کی منزلوں پہ آ جائیں گے، وہ ان کو وہ کہیں گے ہمیں لوگوں کا باتوں کا کیا جد نہیں، اب ٹیپ نہیں بولتی، نہ ٹیپ نہیں، آپ ریکارڈر چلاتے ہیں وہ بندہ ہوتا ہے اس میں، کیا شے ہوتی، کبھی آپ سوچا بھی تو کرے کیا شے بولتی ہے، کبھی آپ سوچا کرے یہ تصویر حرکت کرتی ہے، کیا چیز ہے کہ جو ہمارے لمحات کو قید کر لیتی، لمحات کو، اللہ اکبر، وقت کو بھی کبھی کسی چیز نے قید کیا تھا، کیمرہ قید کر لیتا ہے،
آواز جو لہریں ہیں جن کا کوئی مادی وجود نہیں، آپ اس کو ہاتھ لگا کے چیک نہیں کرا سکتے، لیکن کیسٹوں کی کیسٹیں بنتی چلی جا رہی، کیسٹوں کی بندے حرکتیں کرتے آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا ہاں یقین کی اس منزل پر چلا جائے گا ابو بکر عمر، اس طرح پہنچا دیے میں نے کہ میں نے کہا گائے بولے گی تو وہ کہتے ہیں کہ گائے بولے گی، موجود نہیں تھا، صدیق بھی موجود نہیں، فاروق بھی موجود نہیں، لیکن ان کے ایمان کی گواہیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تم لوگ پوچھتے ہو یہ کیسے ہو گیا، کاش صاحب اس کی وجہ کیا ہے، سور کیوں کھاتے ہیں؟ سورا تجھے پتہ ہی نہیں، سور کے سور بن جا، تجھے پتہ چل جائے گا سور کیوں کھاتے، نہیں کھاتے، بن جا، تجھے کیا پتا؟ تیرے لیے بھی وہ آنکھ ہی نہیں کھلی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان کی بالکل تصدیق کر سکے اور اس پر ایمان لا سکے۔ تو نہ ایمان کے مرتبے پہ نہ یقین کے مرتبے، تجھے کیا پتا دنیا کے اندر؟ تو جدید سائنس سے بھی واقف نہیں، ماڈرن سائنس، جائیں ان سے جا کر گفتگو کر لیں، ماڈرن سائنس پڑھی کس نے؟ میں یہی لڑکا کیمسٹری اور فزکس پڑھتے بٹھا دے، 5 منٹ پہلے صرف تصور سائنس پہ ڈسکشن کروں گا، جتنے ڈاکٹر انجینئر 5 منٹ ادھر آ جائیں میرے سامنے بیٹھ جائیں، جو یورپ نے اس وقت سائنس کے بارے میں سوچا ہے اس کے بارے میں 5 منٹ میں اسے رکھی، واٹ از دا کانسیپٹ آف سائنس، بس اتنا ہی سوال ہے میرا، سائنس کا کانسیپٹ، تصور سائنس کیا ہے، سمجھا کہ سائنس کس شے کا نام ہے، کوئی بتا نا مجھے اس کی کوئی ایسی ڈیفینیشن کر کے مجھے بتا۔ بچے آپ کے وہ سائنس کی چیزوں کو رٹا ہوا ہے، یہ نمیریکل حل کر لیے، یہ جی Na2CO3 فارمولا ہے فلانی شے کا، کیمیکل کو کیمیکل میں، پوچھے کانسیپٹ آف سائنس کیا ہے، فزکس کا کانسیپٹ کیا ہے، بایو کا کانسیپٹ کیا ہے، میٹا فزکس کا کیا ہے، نہیں بچوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ تصور سائنس پہ کوئی گفتگو نہیں، اور کہتے جی ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنس نہیں پڑھائی، میٹا فزکس نہیں پڑھائی، کیمسٹری نہیں پڑھائی، فزکس نہیں پڑھائی، بایو نہیں پڑھائی، آئی ٹی نہیں پڑھائی، کاؤنٹنگ نہیں پڑھائی، اکنامکس نہیں پڑھائی، سوکس نہیں پڑھائی، سائیکالوجی، فزیالوجی، کچھ نہیں پڑھایا۔ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا آمینو، مجھ پر ایمان لے آؤ، سب نے کہا آمنت باللہ، ہم ایمان لے آئے، چلو کہانی ختم، پہلی منزل یہ کر کے اٹھایا عشق کی، ایک ہی جس نے کر دیا قصہ تمام، پہلی چھلانگ لگائی محمد عربی نے، وہ پار کرا کے کھڑا کر دیا، عشق کی ایک ہی آخر کا، اللہ 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 اللہ، وہ جس نے کیا جو کیسے کیسے کر دی، چھلانگ لگی، عشق نے پہلی چھلانگ لگائی، ہائے کیس مجنو بن ہویا جدو تاراں عشق چنگائیاں ہوئے، جب عشق نے اس کے منہ میں تازہ تازہ دھارے نور معرفت کی چنگائی نا، اس کو اس کے منہ میں ڈالی تو وہ کیس نہ رہا، دنیا آج اس کو مجنو کے نام سے جانتی کہ پاگل تھا ایک، مجنو عربی میں پاگل کو کہتے ہیں، وہ کیس نہ رہا، لیکن جب مجنو اور لیلا کا ذکر کرو گے لوگوں کا ذہن مجنو کی طرف جائے گا، اس کا اصلی نام کیس تھا لوگ بھول گئے۔ جب عشق اپنی بندے کو دودھ پلاتا ہے نا، معرفت کا نور، اسی لیے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شراب اور دودھ رکھا گیا، دودھ پی لیا سرکار نے، جبریل نے کہا آپ کی امت میں علم جاری کر دیا گیا، وہ راضی کھڑا ہے، یہ صاحب کشاف کھڑا ہے، اللہ اللہ زمخشری کھڑا ہے، یہ ابو حنیفہ ہے، یہ مالک ہے، یہ شافعی ہے، یہ امام مالک ہے، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ دیکھو ابن ماجہ ہے، یہ ابی داؤد ہے، یہ مصر سے چلتا ہے، کوئی ماوراء نہر، ترکستان، تاشکند، سمرقند، بخارا، کہاں سے چلے یہ سارے لوگ؟ سفر کا امام بخاری پتا ہے کہاں سے؟ بخارا سے چلے، بخارا سے، اور بخارا سے تم یہاں گھر سے چل کے ادھر نہیں آتے، بخارا حدیث رسول لینے کے لیے نکل کھڑا ہوا بچہ، ملکوں گھومتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پر احسان کر گیا، ایک مجموعہ بنا گیا۔ میں کہتا ہوں زندگی میں مرتے وقت 2 کتابیں اگر پاس ہوں تو 2 کتابیں ہونی چاہیے، بس باقی کتابوں کا میں نہیں مانتا ہوں، ہونی چاہیے کہ بس ختم، ایک آدمی کے آخری وقت میں ہاتھ میں قرآن مجید ہو، اس کے دائیں طرف پڑا ہوا بس، اور دوسری وقت آدمی کے ادھر بخاری شریف پڑھی ہو، بس ایک کلام ربانی، ایک کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کافی ہے۔ حضرت مولانا فضل گنج مراد آبادی پیر و مرشد ہمارے، ان پہ خدا کی ہزاروں رحمتیں، آخری وقت میں 2 کتابیں رکھ لی، سارا دیوبند بند اہل حدیث بریلی جتنے تھے حضرت کی بارگاہ میں اکٹھے ہوتے تھے، آخری وقت میں حضرت صاحب نے دونوں رکھ لی کتابیں اپنی آگے، اور جھاڑے کے اندر باہر بیٹھے رہتے چھپر کے نیچے، وہیں پہ جو آتا اس کو بخاری شریف سنا کے استاد بنا لیتے۔ بڑے بڑے وحید الزمان نے سفر طے کیا، نواب صدیق حسن نے ان کی زیارت کرنے کے لیے گیا، میاں نذیر حسین محدث دہلوی جس نے اہل حدیث سے پڑھا وہ وہاں پر سفر کرنے کے لیے، دیوبند سارا ان کا مرید، قاسم نوتوی، رشید احمد گنگوئی، اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، سب پر خدا کی کروڑوں رحمتیں، سب کے سب اس کے پاس جاتے ہیں، وہ آخری وقت میں 2 کتابیں، لائبریریاں ختم، کیا ضرورت ہے؟ اور دعا ہے ہماری بھی کہ آخری وقت میں یہ لائبریریوں سے جان چھوٹ جائے، 2 کتابیں ہوں، جو آئے قال اللہ تعالی فی القرآن المجید،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البخاری. بس 2 باتیں آپ کو سنائیں رخصت ہو جائیں. یہی زندگی کی تم کون سی کتابیں تم نے پڑھنی, کون سی لائبریریاں تم نے پڑھنی. نفس لوامہ اس کو یہ پیدا نہیں ہوتا. ابھی آپ سب کا میرا نفس امارہ کے مقام, ہم سب باغی ہوئے پڑے. ہم کہتے ہیں ہم نے علم نافع لینا ہے, ہمیں دے دیں علم نافع. پر کاش صاحب ایسا دیں کوئی ٹیبلٹس ہو جائیں, کوئی انجیکشن تیار کر لیں آپ, اتنے سے ڈائلوٹ کر کے نا, جیسے پوٹینسی نہیں بن جاتی ہومیوپیتھی کی 3000 کی پوٹینسی, وہ 2 قطرے اندر ڈالے سب دھماکہ ہو جائے, صبح صبح سارے عالم اور سارے عالم اکٹھے ہو کے پھر بعد میں کہاں نظر آئیں گے. پھر یہ آپ کو ہیں بادشاہوں کے نہیں ہے نشیمن تیرا قصر سلطانی کے گنبد پر. وہ اس کو جھاڑ نہیں سکا پارلیمنٹ کے اندر, تقریر اس نے کر دی. بھائی اتنا عوام ماما کے بعد 10 15 20 موٹے موٹے پیٹوں والے بیٹھے ہیں, ڈرتے وزیر اعظم تیری یہ, وزیر اعظم تیری وہ, بلے تو نے اسلام کا کارنامہ سر. وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہسٹری میں بندہ ہی کوئی نہیں ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون کفر. بچہ مجھے ایک پوچھتا ہے کہ قائد صاحب یہ کون سی بات آپ اس نے کہی ہے. میں نے کہا پتر تم لوگوں کو نہیں پتا اس نے کیا بات کی, یہ بات میں ہی جانتا ہوں. کیوں؟ میں کفر خانوں کے اندر جاتا ہوں. مسجد تو یہاں آباد ہے وہاں آباد ہے, جہاں مرضی آواز آ جائے. کفر خانہ, بچہ تھا میں 12 سال کا, صرف only 12 years old, 12 سال کا, جب میں نے جا کر بائبل سکول کے اندر داخلہ لے لیا. اسلام کا چیک کرنا بھی اسلام صحیح بھی ہے کہ نہیں. ایسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیں. 8-10 سال وہیں بائبل پڑھ کے استاد کے سامنے پیش ہوتی رہی کہ یہ ایمان بھی ہے کوئی چیز کے نہیں. بالکل نمازیں نمازیں پڑھتے رہے, پڑھتا رہا ساتھ ساتھ بھی دیکھتا رہا. یہ کیا, میں نے کہا اس نے وہ کنسپٹ لیا ہے, یورپ میں تھیسز ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ اس نام کا کوئی آدمی نہیں ہوا, ایسی کرسچینٹی پھیلی ہوئی ہے, یہ فضول چیز. اور اس کا جواب حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے 800 سال پہلے دے دیا تھا. اللہ اکبر. لوگوں نے انکار کر دیا کہ یہ ایک فرضی شخصیت ہے, جیسے کوئی کہہ رہے کہ یار قائد اعظم پہ ہی جھگڑا, قائد اعظم نام کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ ایسی باتیں کرتے پھر. لو قصہ تمام بات چلنی ہی نہیں. 200-300 ارب بندہ فارغ, کچھ ہم فارغ 1.5 ارب کے ہم گئے. وہ یہودی جو کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والا ہے, مسیح سچا, وہ ہم نے جھوٹے مسیح کو ادھر سے ان کو فارغ کیا, ادھر سے ہم مذہب والوں کو فارغ کیا, اپنے والوں کو بھی کر دیا. اسے کہ لڑائی ختم, جھگڑا پار, بندہ ہی کوئی نہیں, بحث کس بات کی رہنی. چلو بتائے پاپا روم کی کلیسا ختم, ہمارا مکہ ختم, ان کا مدینہ ختم, تورات زبور انجیل ختم, کوئی جھگڑا ہی کہتا یہ ہے ہی نہیں. کہہ رہا بس کچھ نہیں. میں نے کہا اس نے وہ کتاب پڑھی, میں تجھے بات بتاؤں, اس کے ذہن میں آکسفورڈ سے پڑھا تھا, ماں نے کتے کو وہاں ڈال دیا, وہ وہاں سے لے کر یہاں کے بھونک پڑا. ہم سب بولتے رہ گئے, دیکھتے رہ گئے, کسی پتا چلا کفر کیسے شوشن چلتا ہے. حضور ہمارے مولانا مرحوم سے میں نے کہا کتاب پڑھ لینے میں کیا حرج ہے. اس نے رسول پاک کی تعریفیں کی. کہا پتر یاد رکھ, کفر کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے گا. خوب تعریفیں کر کے اتنا سا شوشہ درمیان میں اپنی مرضی کا ڈال جائے گا اور وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. مائیکل ہارٹ نے لکھی پوری کتاب, 100 بڑے آدمی, بلے بلے آپ سب نے کرا لی, کمال ہو گیا جی. مائیکل ہارٹ نے کتاب حضور کو پہلے نمبر پہ لایا, ایمان نہیں لایا, ایمان نہیں لایا. بیوقوفو, کھوتے ہو, جاہلو, کمثل الحمار. کیا کہوں آپ کو, اللہ نے فرمایا کتابوں کا بوجھ لدا ہوا پر کمثل الحمار, یہ کھوتے ہیں, ان پہ بوجھ کتابوں کا. قرآن کہتا ہے, میں کہتا ہوں کھوتا, اگر خادم حسین رضوی کہتا ہے صحیح کہتا ہے, کب اس نے غلط کہا ہے, کھوتے ہی تو ہیں. اتنی بڑی کتابیں بوجھوں سے لری ہوئی, ان کو یہی نہیں پتا. اللہ اکبر. کتاب میں نبی کا نام پہلے لایا, کس لیے کہ 1.5 ارب لوگ جو ہیں نا, 1.5 ارب لوگ میری کتاب خریدیں گے. اس کو ایک آدمی نے مشورہ دیا کیپٹلسٹ نے کہ پرچیزنگ پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو اگر ٹچ کرنا ہے, تیری کتاب مقبول ہو, شہرت ملے, کتاب کے اندر پہلے نمبر پہ ان کو رکھ لیں. جذباتی قومیں ہیں, مان جاتی ہیں. مان گئے آپ, ایمان نہیں لایا. بس یہی بات ہے. آپ سب اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, پر مائیکل ہارٹ کی طرح ہی مانتے ہیں. جیسے وہ ایمان لا کے بے عمل رہا, ہم بھی ایمان لانے کے بے ایمان. یہ حالت ہو گئی, آپ بڑے خوش ہیں. اور ولیم میور نے جس وقت کتاب لکھی, کہا کسی نے, برنارڈ شاہ نے جس وقت مضمون لکھا, سید مودودی نے کہا اتنا ہی نیک رسول پاک کی تعریفیں کرتا مسلمان ہو جائے. ہوتا تو ہے نہیں, تعریفیں ادھر کی لکھوا کے. ولیم میور نے کتاب لکھی, مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی, آپ کہو جی کافر مان گئے. کہاں مان گئے؟ وہ تمہارے نبی کو نبی نہیں مانتے, قانون دان مانیں گے, معیشت دان مانیں گے, ریفارمر تمہارے نبی کو مانیں گے, مسلم مانیں گے, سب کچھ مانیں گے. ریولوشنری جو آپ کو ایک بڑا مزے کا لفظ ہے, جماعت اسلامی کے ہاتھ چڑھا ہوا یہ لفظ, ٹھیک ہے نا, اور وہ ہمارے ہاں بھی آ گیا, اور نہ قرآن سے تعلق نہ حدیث سے اس کا تعلق. انقلاب
بڑا شوقین ہے یقین جانے انقلاب کے، بڑے ہی شوقین ہے، اتنا مزہ آتا ہے انقلاب و انقلاب انقلاب و انقلاب، بڑا بڑا شور ہے انقلاب، وہ کہتے ہیں سرخ انقلاب، یہ کوئی اصلاح وما اريد الا الاصلاح ما استطعت، نبیوں نے اصلاح کی گفتگو کی، انقلاب کی کوئی بات نہیں کی، نبی نے کہا یہ نعرہ اللہ نے کہا کہاں سے لے لیا تم لوگوں نے، قرآن کی مخالفت، انقلاب ریولیوشنری نبی کو لکھتے کہ نبی نے ایک انقلاب پیدا کر دیا عربوں کے ہاں، کوئی پیدا نہیں کیا، نبی وہاں پر اصلاح کرنے کے لیے آیا، نبی کو پتا تھا کہ توحید کو یہ مانتے لیکن ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کو پتا تھا کہ سنت کو مانتے ہیں لیکن ساتھ بدعت کرتے ہیں دونوں، نبی کو پتا تھا کہ اس زندگی پہ یقین رکھتے ہیں، ان میں سے کچھ ہے جو آخرت کی زندگی پہ یقین نہیں رکھتے، سب کوئی اتھل پتھل کر کے ساری عمارت گرا کے تباہی لانی ہے، نفس امارہ، نفس امارہ، نفس امارہ کے مقام پر اس وقت کھڑے ہو، نفس امارہ کو پہلے نفس لوامہ کے مقام پر لے جاؤ، ٹھیک ہے نا، پھر یہ اس نفس لوامہ کا مقام آئے گا، اس کے بعد اگلے نفس میں مقام پر آپ کو لے کر چلوں گا، یہ وہ وحد ہے، اور آگے میں آپ کو بیان کروں گا، اگلے ابھی یہ چل رہا ہے ٹاپک، اس کو آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہاں سے میں آپ کو نکال کے چیزیں ساری بتا رہا ہوں، کیا اس کو کہہ رہا ہوں، فرماتا ہے یہ اقبال نے کہا کہ مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، سجدے ہوتے تھے فجر کے وقت، کبھی فجر قضا نہیں ہوتی مسلمانوں کو، مسلمان اور فجر قضا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بندے ملنے کے لیے آگئے سرکار کے پاس، حضور فجر کی نماز پڑھا لی، آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی، دیکھا پیچھے دو بندے بیٹھے، فرمایا ادھر آؤ مسلمان ہو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مسلمان ہیں، آپ نے فرمایا نماز میں بچے شامل کیوں نہیں ہوئے، سرکار ہم گھر پڑھ آئے تھے، حضور نے فرمایا کوئی مومن جماعت ہو رہی ہو بہانہ بنا کے پیچھے نہ بیٹھے، دوبارہ نماز کے اندر شامل ہو جائے، اس کو حق کیا ہے مسلمانوں کے اجتماع کو لگ کر کے رکھ بیٹھنے کا، کیسے بیٹھ سکتا ہے وہ، داغ سجود تھا، اب دوبارہ پڑھنی کیا، پہلی نہیں پڑھی جاتی، فرمایا مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی، لے گیا مسلمانوں کی فرنگیت خرید کے، وہ بچے اب اٹھتے نہیں، وہاں پر جاتے کیمبرج آکسفورڈ میں پڑھتے ہیں، یہاں پہ راتوں کو آپ کپس میں چلے جائیں، یہاں پر یہ باہر چلیں، صبح 3 بجے 4 بجے 5 بجے کبھی دیکھنا، تمہیں تو یہ بھی ہوش نہیں نا، والدین بھاگے آ رہے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، یہاں پہ لڑکے اترے کپس میں کیمسٹری فزکس کے لیے تہجد کے وقت اٹھے ہوئے ہیں، فجریں کے لیے مسجدیں بے آباد ہو گئیں، تم نے دنیا اتنی کی کیوں، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی، اس سے پیسہ پھینکا، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، بس اتنی سی بات ہے، آپ کی طرف دولت مادیت اسے کرے گا، کسی نے میرا درس سنا ہو نا، یہ اتوار کا آتے نہیں نا درس سنا ہو، اللہ نے اس میں کہا نبی کہیں تم کو دنیا کی ان کی چلت پھرت، ان کی آنیاں جانیاں، ان کی ترقیاں تجھے دھوکے میں نہ ڈال دیں، نبی کو کہا، نبی کو ان کے چکر میں نہیں آنا، مادیت کے چکر میں نہیں آنا، یہ آپ کہتے میں ایوانوں تک پہنچ جاؤں، الٹے سیدھے ہتھ کنڈے ایک دفعہ استعمال کر کے پہنچ جاؤں، اور پہنچ گیا نا، اس نے آپ کو اتنا بیوقوف بنایا پہنچ گیا، اب کہی جاتا ہے میں باتوں سے پھر کیا ہوں، وہ بھی بہت بڑی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی جب ارادہ باندھ لے، صحابہ کرام نے اتنی بات کی رسول پاک کے سامنے کہ حضور پاک جنگ رہے تو باہر لڑنی ہے، تھوڑی دیر کے بعد حضور اندر اپنے باندھ کے آگئے، اپنا اسلحہ وغیرہ لگا کے باہر آئے، صحابہ کرام کے حضور چھوڑ دیں ہم اندر ہی لڑ لیتے مری لے کر، آپ نے فرمایا واللہ، نبی جب مسلح ہو کر نکل جاتا پھر ارادوں سے پلٹتا کوئی نہیں، پھر فتوکل اللہ، یوں ٹرن نہیں لیتا نبی کو جتنی مرضی باتیں سمجھائی جائیں، تمہارے ہاں یہ کفر کو تم نے اسلام بنا لیا اور اس کو دیما کر لیا، مکر جانے کا نام کو دیما کر لیا، میں نے کہا نا نام بدل لیتے ہیں، دیما کر لیا، اس کو یو ٹرن کہتے ہیں، ادھر کوئی گاڑی چلا دینی جس کو ہم اس طرح کو کہتے ہیں، آپ کو کفر کو آپ نے اسلام بنا لیا، کیسے بنا لیا آپ نے اسلام، اس لیے میں سیدھی بات آپ کے سامنے بری لگے اچھی لگے آپ کو یہ میں بات بتا دوں، اپنے گناہوں کا پہلے سوچ لیں، اگر کوئی تحریکی ہے تو تحریک کے اوپر نگاہ ڈال کے دیکھیں، تحریک کہاں بدبخت ہو گیا، ایسے امیر سے جدا ہو جانا بہتر ہے، بالکل کوئی نہیں، الگ گرا لے لے، حضور نے فرما دیا جب برے وقت آ جائیں گے الگ ہو جانا، اور کچھ بکریاں لے کے پہاڑوں پہ چڑھ جانا، الگ ہو جائے، کوئی اس کی ضرورت نہیں، جب دیکھو یہ بگڑے، تبلیغی ہے وہ دیکھے کہ تبلیغ کی راہ کے اندر اس کے اب وہ نکات ٹھیک نہیں رہ گئے، یہ کوئی اور طرح سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، یہ ہمیں روکتے ہیں، مسل کی تعصب میں بند کرتے ہیں، ایسے ہی تبلیغ کو بند کر دیں، کوئی بندہ دعوتی کام کرے، کوئی تعلیمی معیار میں بیٹھا وہاں پر بیٹھے، واپس لوٹو، پہلے اپنے آپ کو مانو کہ ہم سارے سرکش ہو چکے ہیں، ہم نفس امارہ بن چکے سارے، جب تک نفس امارہ تسلیم نہیں کرو گے، اور پھر اس نفس امارہ کے اوپر گفتگو کرنے والا نفس لوامہ پیدا نہیں، نفس لوامہ کیا ہے، جو ملامت کرے آپ کو، جو آپ کو برا بھلا کہے صبح، جو آپ کے ضمیر کو چین نہ لینے دے، وہ جو وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق،
جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، بیزار بیزار۔ اس میں پہلا امام انسان کا اپنا ضمیر، اپنا دل ہے۔ ہم اس دن اللہ نے فرمایا اس کو بھی امام اللہ نے قرآن مجید یہ دل ہے جو رہنمائی، پہلا اس کو پکڑے، اس کو دیکھیں یہ کس طریقے سے، یہ اگر یہ آپ کو حاضر و موجود سے بیزار کرتا ہے مادی تہذیب سے، پھر ٹھیک ہے، پھر آپ سیدھی راہ پر چل گئے۔ اب آپ کی اگر مریض نے مادگی ظاہر کر لی ہے کہ مجھے ٹیکہ لگا دیں، میں دوائی کھاؤں گا، وہ پکا ہو گیا، وہ مان گیا بھی مجھے یہ بیماریاں ہیں، وہ کہتا بیماریوں کی طویلیں نہیں کرتا، انشاءاللہ رضی یقین جانو کہ پھر آپ کا وقت آ گیا، پھر آپ کا وقت آ گیا، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہو گیا۔ ایسے بندے کی توبہ اسی وقت قبول کر لی جاتی۔ کھڑے ہو کے اس کے لیے اتنی بات فرمائی، اور بات ختم کروں، اتنی بات، آخری بات، اور اس پہ ایمان لے آؤ، یقین جانو یہیں پہ کھڑے کھڑے لے آؤ، اس سے پہلے کہ کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جانیں نکل جائیں، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہاری جانیں نکال رہے ہوں گے وہ، اللہ نے فرمایا تم دیکھتے ہوگے تو کوئی کچھ نہیں کر سکو گے۔ ایمان لیں۔ اللہ نے فرمایا حق بات کو پا لینے کے بعد خشیت الہی سے انہوں نے اپنے دل میں محسوس کیا کہ یار میں گمراہ ہوں، اس وقت پھر اللہ کی بارگاہ میں احتساب کے ڈر سے اس کی آنکھ سے مکھی کے سر جتنا آنسو نکلا ہے، فرمایا آنسو گرنے سے پہلے ہی بخش دوں گا اس کو، بخش دوں گا۔ یہ رحمت کی بات ہے۔ کہتے ہیں آپ کوڑے برساتے ہیں، میں کوڑے نہیں برساتا واللہ، یہ تو میں تم کو اس کی رحمت کا بتاتا ہوں کہ ایک آنسو کا مول ہے جو ابھی مکھی کے سر جتنا ہے، جو موسلا دھاری رو پڑا، اللہ جانے اس کے ساتھ کیا پیار کے معاملے ہو جائیں گے، جو گریا کر گیا اس کے ساتھ کیا معاملے ہو جانے، جو باوقت تہجد اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ تو نے مجھے رات کاشف نے خطبہ دیا، مجھے پتا چل گیا میں کس مرے، بندے کو بخش دے، بندہ بڑا کمزور ہے۔ میں تو برسوں ایک تحریک کے ساتھ جڑا رہا، تبلیغ کے ساتھ، میں تو سب کچھ چیزیں دیکھی، بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستگیاں رہی، مجھے معاف کر، میرا نفس مجھے اب میری ہی خواہشوں کے اندر لتاڑتا رہا، پیار کرتا ہے، مجھے اس نے بڑے باغ دکھائے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میرا ہاتھ پکڑ لے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کی صدائیں بلند کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے کہ مجھے سیدھا پکڑ لے، میں گرنے لگا ہوں، قدم پکڑ سنبھال شاہ تے صدق صفاؤں نہ ڈولے۔ میں تو بیت اللہ شریف کے ساتھ چمٹ کے شعر پڑھا، میں کہا اللہ جب اگر مجھ سے دین کا کام لینا چاہتا ہے، اس میں قدم میرے مضبوط رکھ لیں، مجھے پکڑ لیں تے صدق صفاؤں نہ ڈولے۔ بادشاہ سلامت، شہنشاہ معظم، عالی جناب، منعمہ پروردگارہ کردگارہ بادشاہ، میرے قلب کو پکڑ، پکڑ میرے قدموں کو پکڑ، میرے ہاتھ کو پکڑ، میری زبان کو پکڑ تے صدق صفاؤں نہ ڈولے، میں کسی وقت جھوٹ نہ بولوں، سچ بولوں جب بھی بولوں، میں عمل کروں تو میرا صفا کے اوپر رکھنا، پاک عمل میرے سارے قبول فرما لینا، کبھی رد نہ ہوں، تو کرنے کے بعد مجھے یہ نہ کہتے اٹھا کے لے جا، یہ تیری تقریریں، یہ تیری نمازیں، یہ تہجدیں اٹھا لے، ہمیں ہماری بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہے، نہ ایسا نہ میرے ساتھ کبھی نہ کرنا۔ اور یہ تو ہی کر سکتا ہے، جیسے آپ کتے دو بٹھائے ہوئے ہیں تمہیں، ایک اندر کا کتا جو ضمیر کو جاگنے نہیں دیتا، ایک باہر کا کتا جو شیطان بن کے دنیا کو مرغوب اور لذائذ کے اندر مجھے منہمک رکھا ہے، دو کتوں کو باندھ لے، بادشاہ تیرے تو ڈبو ہیں، یہ موتی تیرے ہی ہیں، تو نہیں چھوڑے، ہمارے پیچھے ہمارے امتحان کے لیے لگا دے، تو پکڑے گا تو اس کے لیے دعا کے سکھائی، دونوں کتوں کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ سکھائی، فرمایا پکڑ لو اور خدا کی آ جاؤ اللہ کی آغوش کے اندر۔ جو بندہ یہ پڑھ لیتا سمجھ لو وہ رحمت کے اندر آ گیا، اللہ کی آغوش میں جا بیٹھا، آغوش رحمت میں جا بیٹھا۔ اب اس کو کس بات کا ڈر؟ جب ماں کی گود میں بچہ آ گیا پھر اب اس کو کس بات کا ڈر؟ تو سب سے پہلے اس نفس امارہ کا تسلیم کرنا ہے۔ آپ کو کوئی مولانا مرشد کوئی بات بتاتے ہیں کہ یار یہ تزکیہ اس کو چھوڑ دیں آپ، تو کیوں، کیسے، گویا کے، چون کے، چنانچہ، بند کرو یہ باتیں ساری فلو۔ کہہ دیا مرشد نے کہا ٹھیک، اب تمہاری عمر ہے، اب تم یہ بحثیں کرنے کی عمر ہے، اب تو چل چلاؤ کا مقام ہے، جانے پتہ نہیں کہاں زندگی کی شام ہو جائے، پتہ نہیں کب چلے جانا، ایک دم جھٹکا لگتا، کہتے 40 سال کا تھا مر گیا، 30 سال کا تھا مر گیا، بندہ 18 سال کا تھا مر گیا، 50 مر گیا، ادھر آئے تھے تو حاجی صاحب مر گئے، شیخ صاحب مر گئے، رانا صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، شیر صاحب، میاں صاحب، وہ گئے، 2 منٹ 1 سیکنڈ وہ گیا بندہ، کوئی چون چرا نہ کرے، واپسی کا سفر سوچ لو سارے، آج ہی رات جا کر کے یہیں پہ ارادہ کر لو، اللہ ابھی ہم زبان حال سے کہتے ہیں، صبح اٹھ کے تہجد رو لو، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں میرے ڈر سے، جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ العزیز اگلی منزل نفس لوامہ کی، وہ کہتا کیا ہے بندے سے، وہ کہتا کیا ہے، وہ میں پھر آپ کو انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان کروں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوست کہتے ہیں میری خالہ جان وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کر دیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ وقاص صاحب ہمارے دوست ہیں، یہ اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہیں یہ مرکز کے، تو ان کی والدہ ماجدہ بھی بدھ کے روز انتقال فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ۔ امیاں ابے اس لیے مرتے ہیں کہ ہمیں خبر ہو جائے کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ یہ گھر کے اندر مثالیں، بچہ کہتا ہے مجھے ریاضی کا سوال نہیں سمجھ آتا، تو استاد جی مثال دے کر بتاتے ہیں کہ بیٹا ایسے مثال کے ذریعے سے حل کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ملک الموت بھیجا ہوا ہے، معلم ہے ہمارے، گھر میں مثالیں دے کر بتا دیتے کہ ایک دن تو نے بھی چلے جانا، جیسے امی چلی گئی، ابا جی چلے گئے، دادا جی چلے گئے، سب چلے گئے، تو نے بھی چلے جانا۔ تیاری کیا کی تو نے؟ اتنی مثالیں۔ جنازے کے اوپر کیا تقریر کسی نے کرنی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ سب سے مشکل میرے لیے جنازے پہ تقریر کرنا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے اوپر میں کہوں کیا؟ بے بس یہ پڑھا ہے، بے بس ہم کھڑے، کرنا کیا ہے مجھے بتائیں، کیا سمجھاؤں میں آپ کو؟ کچھ سمجھاؤں کیا؟ کوئی بات سمجھانے والی کیا ہے کہ وہ بڑی لمبی چوڑی تقریر کروں اس پہ 10 گھنٹے کی؟ بے بس وہ پڑھا ہے، بے بس ہم کھڑے۔ یہ بڑے پیارے رشتے ہیں، کاندھ پہ اٹھا کے لے آئے اس کو، یہاں آ کے لٹا دیا اس کو، پڑھ دو جی جنازہ، جان ڈال دو اس کے اندر۔ امی کتنی پیاری ہے، ابو جی کتنے پیارے ہیں، بھائی بیٹا بیوی کتنے پیارے ہیں رشتے، ڈالو نا جان۔ کرنا ہم لگے 15 منٹ دیا سنگا پانی وچ پتاسیاں کھردیاں، بیٹھے کول دے کوڑ طبیب رہندے، جند نہیں حکیم دیاں پھڑی رہنی، دارو بوٹیاں لکھ علاج کر لے، جند نہیں حکیم وچ وڑی رہنی۔ یہ جسم کے اندر رہ جانی، یہ دنیا تحقیق فنا فی اللہ، کوٹھا کاندھ شتیر نہ کڑی رہنی۔ کڑی کہتے بالے کو جو ڈال کے، نہ کوٹھا نہ کاندھ نہ شتیر نہ کڑی رہنی۔ دیال سنگھ سکھ تھا، اگر معرفت لینی ہو کسی نے تو وہ بھی اس کی پوری کتاب ہے، کوٹھا کاندھ شتیر نہ کڑی۔ جتنی مرضی بندیا تو سیر کر لے، بگی وچ تویلے دے کھڑی رہنی۔ موٹر سائیکل کھڑے رہا جنے نیا ہونڈا راتی کڑایا سی ہے، جی ایل آئی نہیں بنائی تھی، مرسڈیز ہماری تھی، کراؤن ہمارے پاس ہوتی تھی، پجیرو کے اندر ہم جایا کرتے۔ وہ حاجی صاحب باہر جنازہ جا رہا ہے، کراؤن بھی کھڑی ہے، مرسڈیز موٹر سائیکل سب کھڑی، بگی وچ تویلیاں دے کھڑی رہنی۔ ہیں اے دنیا تحقیق فنا فی اللہ، کوٹھا کان پلر لگائی مضبوط کر کے۔ کل ہی میں کسی کے یہاں گیا، کہتا دادا ابو نے بڑا مضبوط کر کے مکان بنایا۔ میں کہا نا بیٹا، دادا ابو سے پہلے بڑے بڑے قلعے بنا گئے، وہ گر گئے ہیں، تو یہ مضبوط مکان کیا کرے گا؟ کچھ نہیں رہ گیا۔ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں، یہ جانے والا ہی مقام ہے، یہاں کچھ نہیں ہے۔ تو ان کے لیے دعا نماز کی بجائے ہم اسی کے اندر کریں گے، اب خطبے کے اندر یہ زیادہ مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتی۔ سب کے لیے دعا کروں گا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر۔ انشاءاللہ العزیز اتوار کے روز سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ سورہ بقرہ بھی اللہ تعالیٰ نے پایا تکمیل تک، یہ بھی دو تو زیادہ راہ میرا اللہ تعالیٰ نے صورتیں بنا دی۔ حضور نے فرمایا آ جائیں گی اوپر بحثیں کرنے کے لیے، اللہ سے جھگڑا کرنے کے لیے، صاحبان کی طرح کھڑی ہو جائیں گی۔ اللہ اس کو بخش دے، ہم نے اس کو جہنم میں نہیں جانے دینا۔ جو آ کر سنتے رہے ان کے لیے بھی ویسے کریں گی، جو پڑھ کر سناتا رہے ان کے لیے بھی ویسے کریں گے۔ تو الحمدللہ حضور نے فرمایا کہ بہت عمدہ آدمی جو بغیر پیسہ لگائے صبح صبح 2 جا کر سرخ اونٹوں کی تجارت کر کے آ جائے، مسجد میں بیٹھ کر دعائیں تے سمجھ سے افضل۔ تو انشاءاللہ آپ سے امید ہے کہ آخری جو اس میں آپ سب شامل ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔
یا اللہ مرحومہ کو، ان دونوں مرحومہ کو بھی اور جتنے مرحومین ہوں سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، یا اللہ قبروں کو ٹھنڈا فرما دینا، یا اللہ ان کے اوپر منکر نکیر کے سوالوں کو آسان فرما دینا، اور اس کی ان کو جزا بھی عطا فرما دینا، جنت کی کھڑکیاں ان کے اوپر کھول دے، اللہ ان کے ساتھ محبت والا معاملہ فرمانا، شفقت والا معاملہ فرمانا، فضل والا معاملہ فرمانا، رحم والا معاملہ فرمانا، جیسے مائیں اپنے بچوں پہ شفیق اور محبت والی ہوتی ویسا ہی تو ان کے ساتھ معاملہ فرمانا، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، تیرے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، وہ سب کچھ ان کو عطا فرما، ہم پیچھے سے کچھ نہیں بھیج سکتے یا اللہ اپنے سوائے اعمال کے صدقہ جاریہ کے، تیرے پاس بہت سی چیزیں ہیں جو ان کی تواضع اور مہمانی کے لیے ہیں، تو ان کی مہمانی فرما، اللہ تو بہترین میزبان ہے، ان کی میزبانی فرما، تو کہتا ہے کہ میں نوزلہ کرتا ہوں، میں مہمانیاں کرتا ہوں، اللہ ان کے ساتھ مہمانی والا معاملہ فرما، اعلیٰ جگہوں میں ان کو ٹھہرا دے، یا اللہ جب وہ قیامت کے دن اٹھیں تو ان کا جو شمار ہے وہ نیک اور صالحین میں فرمانا، یا اللہ جب تیرے سامنے حساب کے لیے آئیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ وہ آئیں، لواء الحمد میں ان کو جگہ عطا فرمانا، اللہ ان کے ساتھ بڑی محبت والا معاملہ فرماتے ہوئے انہیں پل صراط سے آسانی سے گزار دینا، انہیں جامع کوثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو کر جنت الفردوس میں جانے کی توفیق عطا فرما، تیرے پاس بادشاہ شہنشاہ بہت کچھ دینے کو ہے، مائیں مر گئیں، بچوں سے جدا ہو گئیں، بچوں کے پاس ہاتھ خالی ہیں، اب بچے ان کو کچھ نہیں دے سکتے، تیرے پاس بہت کچھ ہے دینے کے لیے، ماؤں کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما، اللہ تو والدین کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا، اللہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، سختی کی کوئی قسم ان کے ساتھ پیش نہ کرنا، ان کے ساتھ صرف چشم فرمانا، چشم پوشیاں فرمانا والدین سے، اللہ ان کے گناہوں پہ نظر نہ کرنا، اللہ ان کے نیک اعمال پہ نظر کرنا، دانے ہاتھ میں ان کو نامہ اعمال عطا فرما دینا، اللہ جو دنیا سے جا چکے سب مسلمانوں کے لیے یہی دعائیں ہمارے دل سے نکلتی ہیں، ہم سب مسلمانوں کی طرف سے دعا کرتے تیرے لیے کہ ہم صرف تیری مغفرت کے محتاج ہیں، سب کو مغفرت عطا فرما دے، بادشاہ تیرا کچھ نہیں جاتا، اگر بیڑا غرق ہوا تو ہمارا ہی ہونا ہے اگر ہوا، لیکن بادشاہ تے اس سے رحم کی ہے کہ رحم کر ہمارے حال پر، تو کریم ہے، تو رحم کر کے ہمارے حال پر تو فضل کرنے والا ہے، تو رحم کر کے تو بندوں سے پیار کرنے والا ہے، تو رحم کر کے تو بندوں سے شفقت فرمانے والا ہے، دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سوا 12 ہم نے